بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کی بارگاہ ناز میں جن کے توسط سے یہ کائنات کی رنگینیاں آباد ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام اپنے فکر کی شمع کے ساتھ حافظ راشد کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم گفتگو کریں گے شہداء حضرت شیخ حسین علیہ السلام کی ذات اطہر اور شخصیت پر، ان کے شخصیت کی اور زندگی کے عام جو روشن ہیں ان پہ انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی۔ اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی سکالر علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب۔ علامہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اور ساتھ ناظرین کرام، نعت خوانی کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے محترم علامہ قمر زمان سیالوی صاحب، وہ ہمیں حضور علیہ السلام کی نعت بھی سنائیں گے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات کے حوالہ سے چند کلمات منقبت کے بھی وہ ہمارے جو ہے وہ کچھ گزار ضرور کریں گے۔ ناظرین، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس نے اسلام کو ایک نئی زندگی بخشی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسلام جو ہے وہ اپنے انتہا کو پہنچنے ہی والا تھا جب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی سے اپنے خاندان کی زندگی اس اسلام کے نام پہ وقف کر کے اسلام کی لاج کو رکھا اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا، ایک طرف اسلام ہو، ایک طرف حق کا پیغام ہو اور دوسری طرف باطل ہو، تو جو مردان حر ہیں، جو رجال کار ہیں، وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، چاہے وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ طاقت اور قوت کے اندر ان کے اندر کمی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ باطل کے سامنے سینہ سفر ہو جاتے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کی توحید کا پرچم اور اسلام کا پرچم جو ہے وہ تھام کر مضبوطی سے تھامے ہوئے آگے اپنا قافلہ لے کر چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ذات حوالہ صفات کے حوالہ سے دیکھا جائے تو بے شمار ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ آپ کی شان جس سے مسکرا ہوتی ہے۔ دیکھا جائے حضور علیہ السلام کی مشہور زمانہ حدیث کہ الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت بالکل وراء الورا اور عیاں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار روایات ہیں، ناظرین کرنا شروع کر دیا جائے تو وقت کی طلب ہے، وقت کے دامن کے اندر شاید وہ گنجائش نہ رہے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو صفات ہیں، جو آپ کے فضائل ہیں، جو کمالات ہیں، وہ بیان کرنے سے ہم خاص بیان کریں گے ان کی توصیف، ان کی مدح تو خود خالق کائنات اپنے رب قرآن کریم کے اندر بیان کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جا بجا ہر جگہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی اپنے اہل بیت اطہار کے بارے میں ایسے ایسے فرامین جو ہے وہ امت کو پیش کیے کہ جن کی روشنی کے اندر اگر امت چلے، یقینی سی بات ہے ان کی راہیں جو ہے ان کے اندر آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور اگر بعض بدبخت عناصر امت مسلمہ کے اندر ہونے کے باوجود وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات کے حوالہ سے عداوت رکھتے ہیں یا ان کی شخصیت پر تو تان درازی کرتے ہیں، تو یقینی سی بات ان کی اپنی خرابی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں، ان کے فضائل و کمالات میں کوئی کمی نہیں آنے پائے گی۔ آج ہم گفتگو کریں گے علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب سے اس کے حوالہ سے، اور بالخصوص جو آپ کے اسلام کی خاطر قربانیاں ہیں اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ لیکن آخری پروگرام کا آغاز جو ہے حضور علیہ السلام کی نعت خوانی سے کرنا چاہتے ہیں۔ قمر زمان سیالوی صاحب، آپ ہمیں حضور علیہ السلام کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں، اس سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی قمر زمان سیالوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمی احباب کائنات علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں درود و اسلام کا نذرانہ پیش کریے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے
تنہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم اور تیرے ٹکڑوں پہ پالے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائی کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کیا جود و کرم اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع وہ میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم جی حضور علامہ اکرام جی ماشاء اللہ قمر زمان سیمی صاحب آپ نے بہت خوبصورت حضور علیہ السلام کی ثناخوانی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سلوک و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے اگر آپ ہمیں نعت شریف کا ایک اور شعر کسی اور نعت کا سنا سکے اور اس کے بعد آپ ساتھ متصل منقبت حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرمائیں اس ہی نعت کا تیار جی قمر زمان صاحب آواز آ رہی ہے جی حضور آ رہی ہے میں نے عرض کیا ہے کہ اسی نعت کا ہی کوئی اور شعر سناؤں جی اسی کے ایک سنا دیں ماشاءاللہ اور ساتھ منقبت دینا واہ کیا جود و کرم اور میرے مالک تو مالک ہے میرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا بے شک کہ ہو مالک کے حبیب میں مالک ہی کا
چاہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا واہ کیا جود و کرم۔ اب علماء کرام میں چلتا ہوں۔ جناب سید خدا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں اور نذرانہ عقیدت پیش، جی کیا نعت پیش کروں؟ منقبت جی منقبت آپ شروع کریں۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرے گا کون اس طرح کسی کی کیا مجال ہے، جہاں لحاظ سے حسین بے مثال ہے، ارے ہو یہ فیصلہ ہو چکا یہ فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین دوسرا حسین ہے، ہمارا بادشاہ حسین ہے، ہمارا بادشاہ حسین ہے، شہید کر بلا کا غم جت سے بنا گوار ہے، وہ بدنصیب بد عمل اسی پہ بے شمار ہے، ارے او دشمن ازل، ارے او دشمن ازل، تو مر ذرا لحد میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے، حسین ہے، چلے گا کیا حسین ہے، ہمارا بادشاہ۔ بہت شکریہ قمر زمان شیخی صاحب، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا، والسلام کی صداخوانی فرمائی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی منقبت جو ہے وہ ہمیں سنائی، ناظرین کو سنائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سوز و قدات میں مزید برکتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جہان کی کامیابیوں سے نوازے۔ اب ناظرین ہمیں چلتے ہیں حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب کے پاس۔ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کا عرضیہ ذکر تقدار نظم کی صورت میں، آپ ذکر سنتے ہیں نثر کی صورت میں۔ حضرت ارشاد فرمائیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات کے حوالہ سے بعد میں سوال کرتے ہیں، آپ یہ شرط فرمائیے کہ بالحیثیت اہل بیت اطہار ان کی فضیلت قرآن کریم میں جس طرح مذکور ہے، حضور کی بے شمار احادیث صحیحہ ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور پورا خاندان اہل بیت ان کی شان، ان کی فضیلت، ان کے کمالات بڑا اور بڑا ہے، تو خاندان اہل بیت کی فضیلت کے حوالہ سے چند موتی اگر آپ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بہت زیادہ مشکور ہوں اپنے حصہ کی شمع یہ 72 نیوز کا جو پروگرام ہے، اس کی تمام ٹیم کا، اور راشد بھائی آپ کا بہت مشکور ہوں اس خوبصورت پروگرام میں آپ نے انوائٹ کیا ہے۔ اللہ کریم آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور جس پاک ہستی کا ذکر خیر کرنے کے لیے آج ہم لائیو اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، اس پاک ہستی کے صدقے سے اللہ کریم ہمیں اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ اہل بیت کرام کی شان کیا ہے قرآن و حدیث میں جیسا کہ مذکور ہے، تو راشد بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کا احترام کرتے ہیں، کسی ذات کا احترام کرتے ہیں، تو صرف اور صرف ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم ہر اس چیز کا احترام کرتے ہیں، ہر اس نسبت کا احترام کرتے ہیں جس کا تعلق حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو تمام کتابوں سے افضل و اعلیٰ مانتے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں یا قرآن پاک کا ادب و احترام کرتے ہیں تو فقط اس لیے کہ وہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں تو ہمارا معیار یہ ہے کہ وہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے اصحاب ہیں، حضور کے یار ہیں، حضور کے غلام ہیں، اور ان کو حضور کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ ان کی نسبت جو حضور کے ساتھ وابستہ ہے، اسی نسبت کی وجہ سے ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ اب اہل بیت کرام کی بات آئی تو وہ تو خون رسول ہیں، وہ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ کا جو عفظ ہے، جو ہم سے اللہ رب العالمین تقاضا فرماتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو جو تبلیغ فرما رہے ہیں، میرے محبوب آپ تک جو یہ دین پہنچا رہے ہیں، اس کا صلہ اگر دینا چاہتے ہو تو فقط یہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب، آپ کے غلام جو آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں ان کو یہ کہہ دیجئے کہ ہم آپ سے کسی قسم کا کوئی تقاضا نہیں کرتے، ہم نے دین پہنچایا ہے، دین کے بدلے میں کوئی پیسے کا سوال نہیں کرتے، ہم اس کے بدلے میں کوئی جائیداد کا سوال نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں چیز ہمیں دے دو، فقط اتنا ہے الا المودۃ فی القربا، میرے جو قرابت دار ہیں ان کی مودت جو ہے وہ اپنے سینوں کے اندر بسا لو۔ تو یہ قرآن پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کرام کی مودت و محبت کا ذکر خیر ملتا ہے۔ تو جب قرآن میں ایک چیز مذکور ہو گئی کہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا کہ میں کوئی بھی آپ سے تقاضا نہیں کرتا، فقط ایک چیز مانگتا ہوں کہ میرے قرابت داروں کی محبت اپنے دلوں کے اندر بسا لو، تو پتہ چلا کہ اہل بیت کی جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ جب تک یہ محبت ہمارے سینوں کے اندر محفوظ نہیں ہوگی، ہماری زبانوں سے یہ محبت عیاں نہیں ہوگی، ہمارے اعمال سے ان کی محبت ظاہر نہیں ہوگی، تب تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری جو آل ہے اس کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کشتی تھی اس پر جو سوار ہوتا تھا وہی فلاح پاتا تھا، وہ اگر کوئی اس کشتی پر نہیں سوار ہوتا، چاہے وہ رشتے میں سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ تو پتہ چلا حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری آل کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو بھی اس میں سوار ہو جائے گا، جو بھی میری آل کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا، میری آل کی محبت اپنے سینوں میں بسا لے گا، وہی کامیاب ہے۔ اور جس کے دل میں بغض آل رسول ہوگا وہ کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ہوگا، نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ کل قیامت والے دن وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ یہی وہ شہزادے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے دو شہزادے حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور اپنی شہزادی حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میری یہ جو شہزادی ہے، میری بیٹی ہے، یہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں۔ تو جو سرداری کے مالک ہیں، حضور کی صاحبزادی اور حضور کے نواسے ہیں، سبطین رسول جو ہیں، یہ ان کی محبت ایمان کا جزو بھی ہے اور ہمارے ایمان کا یہ ٹیسٹر بھی ہے کہ جن کے دلوں میں یہ محبت ہوگی، جن کے دلوں میں ان کی الفت ہوگی، وہی انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں وہی سرخرو ہوگا جو ان کی محبت رکھے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی آج افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے، آج کیا ان کے زمانے سے موجود ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بغض آل رسول رکھتے ہیں، اور ان کا خاتمہ اگر تو اسی طرح ہوا تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کی محبت ایمان کا جزو ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جنہوں نے میرے ان دو شہزادوں حسن اور حسین سے محبت کی، حقیقت میں مجھ سے محبت کی، اور جنہوں نے ان کو تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی، حقیقت میں مجھے ایذا پہنچائی، اور جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے انہوں نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے،
اور جو اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے اللہ رب العالمین اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن و حدیث میں واضح طور پر صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کی محبت و الفت کے ہمیں پیغامات ملتے ہیں۔ ہمیں بس یہی دعا کرنی چاہیے ہمیں ان کی محبت اس دنیا میں نصیب ہو تاکہ خاتمہ بالایمان ہو جائے۔ جی بے شک علامہ صاحب آپ نے خوب بیان فرمایا کہ امام اہل بیت حضرت جتنے بھی اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ ہیں ان کی محبت ہی ہمارے ایمان کی سند ہے اور ان کی مودت جو ہے وہ ہمارے جنت کی ضامن ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم اسی محبت کے اندر جیتے رہیں گے اور اللہ کرے ہمیں اسی محبت میں موت آئے تو پھر تو بڑا بیڑا پار ہی ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ ارشاد فرمائیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ بالخصوص آج کا ہمارا یہ پروگرام ہے، آپ کی فضائل کے حوالے سے جو موتی حکمت کے حضور علیہ السلام نے عطا فرمائے، جو حضور کے فرمودات ہیں، اس کے حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ جی راشد صاحب، جیسا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جیسا کہ آپ انٹرو میں بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ جب ہلنے لگی تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں تشریف لے کر آئے۔ وہ دین جو نبی علیہ السلام لے کر آئے تھے اس دین کو مزید سہارا دینے کے لیے، مزید مضبوط کرنے کے لیے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کے ساتھ اور ان کی مرضی و منشا کے ساتھ دین اسلام کو استقامت کے ساتھ کھڑے کرنے کے لیے اور ایک نیا پیغام پوری امت کو دینے کے لیے حضرت امام علی مقام امام حسین میدان میں تشریف لے کر آئے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے اندر تقریباً 6 سال انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی عظیم اس بندے کی شان اور عظمت ہو سکتی ہے کہ جو بندہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین بھی اس سے محبت کرتا ہے جو حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج کا جو بابرکت دن ہے اور جو پروگرام ہے، جیسا کہ 2 روایات ہمیں ملتی ہیں کہ 3 شعبان المعظم 4 ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی اور دوسری روایت جو ہمیں 5 شعبان المعظم 4 ہجری کی ملتی ہے۔ تو آج اگر دیکھا جائے 5 شعبان المعظم کی شب جو اس کا آغاز ہو چکا ہے، اگر 5 شعبان یوم ولادت لیا جائے تو ہم آج اسی دن کی مناسبت سے امام علی مقام کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ولادت ہوئی، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب علی المرتضیٰ اور اپنی شہزادی کے گھر میں تشریف لے کر آئے اور آ کر پوچھا، سب سے پہلے آ کر حضور علیہ السلام نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کان مبارک میں آذان دی، پھر دوسرے کان مبارک میں آپ نے اقامت کہی، پھر اقامت کہنے کے بعد حضور نے اپنا لعاب دہن جو تھا، وہ مبارک لعاب جو تھا، اپنی زبان مبارک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں رکھی۔ اور وہ حسین کتنے عظیم حسین ہیں کہ جو پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوتے ہی کان میں آواز آئی ہے تو اللہ اکبر کی آواز آئی ہے، اور جس ہستی نے اذان کہی ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اور لعاب دہن جو سب سے پہلا ذائقہ محسوس کیا ہے، جو سب سے پہلے چیز آپ کے منہ مبارک میں گئی ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب نام رکھنے کی باری آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ کو بڑی جنگ کرنے سے محبت تھی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حرب رکھ دیا۔ عربی میں حرب جنگ کو کہتے ہیں، تو آپ کا نام حرب رکھا۔ تو حضور جب تشریف لے کر آئے فرمایا علی اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کا نام حرب نہیں ہوگا، اس کا نام حسین ہوگا۔ جیسا کہ اسی طرح اس سے 1 سال قبل امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے موقع پر 3 ہجری میں حضور نے یہی فرمایا تھا کہ اس کا نام حرب نہیں رکھنا بلکہ اس کا نام حسن رکھنا ہے۔ تو دونوں شہزادوں کے نام کی باری حضرت علی نے پہلے امام حسن کا نام بھی حرب رکھا، حضور نے حسن رکھوا دیا۔ امام حسین کی باری آئی تو حرب نام رکھا تو حضور نے فرمایا اس کا نام حسین ہوگا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا علی جانتے ہو یہ وہ نام ہے
जो मैंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद के नाम पे रखे हैं। हजरत हारून ने अपने बच्चों के नाम शब्बर और शब्बीर रखे थे। मैं अरबी जुबान में इन्हीं नामों को हसन और हुसैन रखता हूँ। और आप राशिद भाई इस बात को सुनकर महजूज होंगे और बड़ी इस बात को सुनकर खुशी महसूस करेंगे कि जैसे हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर से पहले कभी किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नाम महफूज रखा था। ये हुजूर की विलादत के मौका पर ही नाम रखा गया और हुजूर को ही ये नाम दिया गया। इससे पहले किसी का नाम ये नहीं रखा गया। और इमाम हसन और इमाम हुसैन, ये दो शहजादे, इनके नाम हसन और हुसैन तारीख उठाकर देख लें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इन दो शहजादों तक पहले कभी भी किसी ने नाम हसन और हुसैन नहीं रखे। तो पता चलता है कि ये वो अस्मा हैं, ये वो मुबारक नाम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महफूज रखे थे। जब इमाम हसन की 3 हिजरी में विलादत हुई तो उनको ये नाम अता हुए, और जब 4 हिजरी में इमाम हुसैन की विलादत हुई तो उनको ये नाम अता हुए। तो ये तो वो शहजादे हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन, जिनके नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मर्जी और मंशा के साथ हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से जारी फरमाता है। बेशुमार अहादीस मिलती हैं। वक्त हुआ तो इंशाल्लाह फिर किसी मौके पे अर्ज करूंगा। माशाल्लाह आपने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल के हवाले से गुफ्तगू फरमाई। आप ये शायद फरमाइए कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखें तो बेशुमार जो है वो मुश्किलात में घिरी हुई आपकी ज़िंदगी नजर आती है, और वो मुश्किलात जो है वो आपकी खुद इख्तियार करदा ही मुश्किलात हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मजबूर किया गया है या आप जो है इस तरह के मासूम करके इस तरह किया गया, बल्कि आपने खुद उस अजीमत के रास्ते को इख्तियार किया। तो इस्लाम के लिए जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है उसको आप किस नजर से देखते हैं? जी कहते हैं ना कि जीना अगर तू चाहता है ताहयात चैन से, जीना अली से सीख और शहादत हुसैन से। आपकी शहादत एक बहुत बड़ा पैगाम था, एक बहुत बड़ा पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए मैसेज था। तो जैसा कि आपने कहा कि हम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जिंदगी के क्या उसूल सीख सकते हैं, हम अपनी जिंदगी को गुजारने के क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। जो उन्होंने अजीमत का रास्ता इख्तियार फरमाया दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इलाए कालिमतुल्लाह के लिए आपने जो रास्ता इख्तियार किया, आज भी अगर कोई इंसान उस रास्ते का मुसाफिर हो जाता है तो हमें पता चलता है कि आज से 1400 साल पहले जो कुर्बानी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दी थी, अगर इस दौर में भी उसका अशरे अशीर कुर्बानी दी जाए तो इंसान एक तारीख रकम कर सकता है। आप देख लें, हमारे उम्मत के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े अकाबिर जो हैं, जब भी कोई भी हुकूमत कोई मुखालिफ दीन फैसला करती है, कोई भी अदालत जो है वो दीन के खिलाफ फैसला करती है, तो हमारे उलमा, हमारे अकाबिर और ये कराम जो है वो फितरत हुसैनी पे चलते हुए, मिशन हुसैन का अलम बुलंद करते हुए मैदान में आते हैं। तो पता चलता है कि इनके अंदर भी हुसैनी जो है मोहब्बत मौजूद है, हुसैनी जो कईयों के अंदर खून भी मौजूद होता है, वो सादात होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो मोहब्बत में इतने लबरेज होते हैं कि वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजीमत का रास्ता इख्तियार करते हैं। फिर जब वो अजीमत का रास्ता इख्तियार करते हैं तो वो एक तारीख रकम करते हैं। कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की शक्ल में हुसैनी किरदार नजर आता है, कभी मोहम्मद बिन कासिम की शक्ल में नजर आता है, और कभी टीपू सुल्तान की शक्ल में नजर आता है, और कभी हमारे उम्मत के बड़े बड़े अकाबिर जो हैं मुमताज कादरी की शक्ल में नजर आता है, गाजी मुरीद हुसैन की शक्ल में नजर आता है। तो हमें उनकी जिंदगी से अजीमत ये सीखनी चाहिए कि जब भी दीन के खिलाफ कोई फैसला हो, जब भी दीन के मुखालिफ लोग सामने आ जाएं, हमें हुसैनी किरदार अपनाते हुए सामने मैदान में आ जाना चाहिए। जी बिल्कुल, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी जो है ये हमारे लिए एक हिदायत की राह भी है कि हम जिस पे चलते हुए नाज़रीन किराम हक की तरफ पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, तबुतात कर सकते हैं। और अगर अल्लाह ताला हम उस राह का मुसाफिर बनाए फिर तो बरा और बरा है, फिर तो बिगड़ी बन जाती है। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे, उन लोगों के सफ़ों के अंदर रखे जो हक के रास्ते के राही बनते रहे और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार हों या हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साहब रसूल हों, उनकी जिंदगियों से रोशनी और खैर हासिल करने की हमें अल्लाह ताला तौफीक रहमत फरमाए। हजरत, मैं आखिरी सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता हूँ। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी जो है
ہمارے سامنے ایک روشن کتاب کی طرح واضح ہے. جو اس کی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، جو اس سے بھٹکنا چاہتا ہے وہ بھٹک سکتا ہے. آپ میدان کربلا کے اندر جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے عظیمت کی طاقت رقم کی ہے، تفصیل سے بیان نہیں کریں گے کیونکہ اب وقت جو ہے وہ اختصار طلب ہے. تو اس قربانی کو، اس عظیمت کی داستان کو رہتی دنیا تک کس نظر سے دیکھا جائے گا؟ جی راشد بھائی، میں مختصر وقت میں عرض کرتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جو صبر کا مظاہرہ کیا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد طلب کرتے ہوئے اور صبر سے مدد طلب کرتے ہوئے، اس دورانیے میں آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی بھی صبر کے اندر اگر اپنی زندگی گزارنا چاہے تو یہ میدان کربلا کا واقعہ دیکھے. میدان کربلا میں جہاں پہ صبر کرنا مشکل تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں شکر کر کے دکھایا، اور اپنے جوان شہزادوں کو، علی اکبر کو، ان کے لاشیں کو اٹھا کر لا رہے ہیں اور ان کے جسم مبارک کے مختلف حصوں کو، مختلف اعضاء کو اکٹھا کر کے لا رہے ہیں. اور اس موقع پہ آپ سوچیں، تصور کریں صبر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اس موقع پہ بھی آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کے جو یہ کہے مولا میری اس قربانی کو بھی قبول فرما، اور پھر شکر ادا کرے کہ مولا مجھے تو نے اس قربانی کے لیے منتخب فرمایا ہے، مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. جو یہ کر کے دکھائے اس کو حسین کہتے ہیں. پھر اپنے شیرخوار اس بچے علی اصغر کو لے کر میدان میں گئے ہیں، میدان میں لے کر گئے ہیں تو واپس شہید کروا کے لائے ہیں. اس شہزادے کو، اس چھوٹے سے بچے کو جو دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو شہید جس نے کروایا ہے اس کو حسین کہتے ہیں. جس حسین نے اپنے پیچھے علی اوسط یعنی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیمار ہیں، بیماری کی حالت میں اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی ازواج کے لیے، اپنی بہن بھائیوں کے لیے، ان تمام کے لیے جو چھوڑ کے گئے ہیں، ہمیں یہی پیغام دے کر گئے ہیں کہ جب بھی کوئی میرے راستے کا مسافر بننا چاہے تو اللہ رب العالمین سے صبر و استقامت مانگے. تو ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ، آپ کی زندگی مبارک جو ہے ہمارے لیے نمونہ حیات ہے. جب بھی ہم کسی بھی مشکل موقع پہ آئیں، جہاں پہ کوئی مشکل ہمیں پیش آ جائے، تو ہمیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان کربلا کے اور پوری زندگی کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. بس ہمیں یہی دعا کرنی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جیسا ایک سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ علامہ زیاد مصطفیٰ قمر صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام کی صفات کے بارے میں، ان کے کمالات کے بارے میں جتنی بھی گفتگو کی جائے یقیناً کم ہے. آپ کے فضائل و کمالات کو جس جہت سے بیان کیا جائے یقینی سی بات ہے وہ ادھوری جہت رہ جائے گی. آپ کے فضائل براء البراء، کمالات براء البراء، آپ کی شخصیت کا روشن پہلو ہمارے لیے ایک زندگی کی حیثیت رکھتا ہے. جس پہلو کو اپنائیں گے، جس جہت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، یقینی سی بات ہے کامیابیاں ہمارا مقدر بنیں گی. میں یہاں پروگرام کے اختتام میں صرف ایک جملہ کوٹ کرنا چاہوں گا، اور وہ جملہ جو مسلمان کا نہیں بلکہ ایک ہندو گاندھی کا جملہ ہے. گاندھی جب انگریزوں سے چھٹکارے کی اور آزادی کی تاریخ چلا رہا تھا، اس وقت اس نے ایک جلسہ کیا اور اس نے کہا ہندوؤں کو مخاطب کر کے، میرے سامنے کوئی ایسی ہندوؤں کے اندر کوئی مذہبی شخصیت نہیں ہے، نہ کوئی سیاسی شخصیت ہے کہ میں جس کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتا کر کہوں کہ یہ شخصیت ہمارے رول ماڈل ہے اور اس کی طرح تم اپنی زندگی کو جو ہے وہ اپنے مشن کے لیے کامیاب کرو اور اس پر قربان کرو. کہا کہ صرف اور صرف میں پاتا ہوں تو فقط وہ ذات حسین علیہ السلام کی ذات ہے. میں کہتا ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے فائدہ حاصل کرو، ان سے نور حاصل کرو. جس طرح انہوں نے باطل کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس دنیا کے اندر ہمیشہ اپنا نام جو ہے وہ ایک بہادر سپاہ کے طور پر لکھا کے گئے ہیں، تو گاندھی کہتا ہے کہ میں مثال دے سکتا ہوں تو صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، جن کی زندگی سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح حق کا ساتھ دینا ہے اور کس طرح باطل کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے. ناظرین، آج بھی ہمارے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت، آپ کا کردار موجود ہے. آیا ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے رستے کے راہی بنتے ہیں یا ہم یزیدیت فکر کو اپناتے ہیں؟ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ ہے اگر آج اس فیصلے کے اندر
कुछ गड़बड़ हो गई तो रोज़े महशर जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं वो जरूर पूछेंगे कि दुनिया में जिंदा रहे हो, दुनिया के अंदर तुमने अपने शब और रोज बसर किए हैं तो किसकी फिक्र के मुताबिक किए हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फिक्र अदल की फिक्र है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम वो इंसाफ का पैगाम है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात वो फलाह उम्मत की तालीमात हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मैसेज वो उम्मत के लिए हिदायत की हैसियत रखता है। आपने कभी नमाज को तर्क नहीं किया, आपने कभी भी किसी गैर शरई काम की तरफ तवज्जो नहीं दी, बल्कि हर वक्त, बल्कि यहाँ तक कि जब आपका सर जो है वो तन मुबारक से जुदा किया जा रहा है उस वक्त भी कुरान की तिलावत लबों पे जारी है और उस वक्त भी नमाज की हालत के अंदर मौजूद है और उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अक़दस जो है वो तन से जुदा किया जाता है। नाज़रीन, इसके लिए इसमें हमारे लिए बेशुमार रोशन पहलू हैं। अगर हम इनके ऊपर तफक्कुर करें, तखय्युल करें और अपनी जिंदगी की हसीन राहों को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत के हर पहलू पर और इस सांचे के अंदर डालने की अपने आप को कोशिश करें, यकीनी सी बात है इस दुनिया में अमर हो जाएंगे और इस दुनिया में रहते हुए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिपाही कहलाएंगे। वरना ऐसा ना हो नाम तो हम हुसैन करें और फिक्र हमारे यजीद की हो, नाम तो हज़रत इमाम हुसैन करें और साथ हम बातिल का दें। अगर ऐसा है तो हम अपनी कौल के अंदर और फेल के अंदर हम तजाद की हैसियत को इख्तियार किए हुए बारगाह रब्बुल इज्जत में यही इल्तिजा है बल्कि कहना हमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हकीकी फिक्र को अपनाने की तौफीक और रहमत फरमाए और खालिक़े कायनात हमें ये तौफीक बख्शे रखे कि हम इस दुनिया में रहें भी वाले बैत अत्हार की मोहब्बत हमारे दामन में जाए रहे और दुनिया से जाए भी तो भी आले बैत अत्हार की मोहब्बत और असहाबे रसूल की मोहब्बत जो है वो अपने दामन गिर कर जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाजत चाहते हैं। मैं अपने दोनों मेहमानान गिरामी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लामा ज़िया मुस्तफ़ा कमर साहब, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई, हमारे लिए वक्त निकाला। हमेशा की तरह आप हमारे साथ शफ़क़त का मामला फरमाते हैं। अल्लाह ताला आपको दारैन की सआदतें अता फरमाए और आज हमारे साथ मौजूद थे इंसानी के लिए और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मरतबत के लिए अल्लामा कमर ज़मान सियालवी साहब, उनका भी शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आपका भी शुक्रिया कि आपने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा है 72 न्यूज़ के स्टूडियो से सुना। आज के प्रोग्राम से इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।